أعوذ بالله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ سورۃ النساء جاری ہے۔ 91 آیات ہو گئی ہیں، 92 یعنی 92 آیات ہمیں پڑھنی ہے۔ وما کان لمؤمن، نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ان یقتل مومنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأ، مگر غلطی سے۔ ومن قتل مومنا خطأ، اور جو قتل کرے مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے گردن مومنہ مومن، یعنی غلام کو، مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ودیتن، اور خون بہا دینا ہے، مسلمتن، اور خون بہا مسلمتن سپرد کرنا ہے، الی اہلی، اس کے گھر والوں کی طرف، وارثوں کی طرف۔ الا یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فإن کان من قوم، اور اگر وہ ہے ایسی قوم سے، عدو لکم، دشمن ہے تمہارا، وہ مومن، اور وہ مومن ہے، فتحریر رقبۃ مومنہ، تو پس صرف غلام آزاد کرنا ہے۔ وإن کان من قوم بینکم وبینہم میثاق، اگر ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے ان کے درمیان پکا وعدہ تھا، فدیتن، تو خون بہا بھی دینا ہے، مسلمتن، دینا ہے یا سپرد کرنا ہے، الی اہلی، اس کے وارثوں کی، تحریر رقبۃ مومنہ، اور غلام کو، مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، بس جو کوئی نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھنا ہے 2 ماہ کے لگاتار۔ توبۃ من اللہ، توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کان علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو غلطی سے مومن کو قتل کر دے اس کی توبہ ہے، اس کا کفارہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، خون بہا دے۔ اگر معاف کر دے خون بہا وہ تو ٹھیک ہے پھر، لیکن اگر ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، پھر صرف غلام آزاد کرنا ہے۔ خون بہا اس لیے دینا ہے کہ دشمنوں کو اس پیسے سے طاقت ملے گی، اس لیے خون بہا نہیں دینا۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے تمہارے ان کے درمیان پکا وعدہ تھا، تو پھر خون بہا بھی دینا ہے۔ اور چاہے وہ قوم مطلب ایسی ہے کہ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اگرچہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ مسلمان قوم کا دوسری قوم سے معاہدہ ہو ہی جاتا ہے نا کہ ہم آپ دوسرے کے خلاف کوئی نہیں کسی کی مدد کریں گے، تو پھر اگر ایسا معاہدہ ہے تو پھر تمہیں خون بہا بھی دینا ہے اور گردن غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ اور جو کوئی نہ پائے، یعنی جس وقت طاقت نہیں ہے غلام آزاد کرنے کی، تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔ لگاتار کے لیے آگے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر 59 رکھ کے بھی ایک چھوٹ گیا، دوبارہ پورے کرنے ہیں 60۔ عورت کے لیے یہ قید نہیں ہے، عورت کے تو ظاہر مجبوری کو چھوٹیں گے، اگر مرد سے چھوٹ گیا نا ایک بھی روزہ، دوبارہ شروع کرنے ہیں۔ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی بہتر یہ کہ قتل کرے ہی نہ بندہ۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اتنا یہ مشکل کام اگر لگ رہا ہے 60 روزے رکھ ہی نہیں سکتے، وہ لگتا ہے مشکل کام ہے نا ذرا انسان کے لیے اس دور میں، تب تو لوگ رکھتے ہی ہوں گے۔ من یقتل مومنا متعمدا، اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے نا، فجزاء جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، یعنی اس کے لیے کوئی کفارہ، کوئی توبہ نہیں ہے۔ خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا اس میں۔ غضب اللہ علیہ، اللہ نے غضب کیا اس پر، ولعنہ، اور لعنت کی اس پر، واعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اگر تم چلو، پھر آیت لمبی تو نہیں ہو جائے، اچھا یہ تو آپ نے رکوع، ہمارا یہ وہ دوسری کلاس ہے، ٹھیک ہے، میں وہ سمجھ رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو پھرو راستے میں اللہ تعالیٰ کے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، نہ تم کہو، لمن، اس کے لیے، القی علیکم السلام، جو ڈالے تمہاری طرف صلح، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے، تب تک ہونا تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے پاس، مغانم کثیرہ، مال غنیمتیں ہیں بہت زیادہ، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم تھے پہلے، فمن اللہ علیکم، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے خبردار ہے۔ یعنی جب زمین پہ نکلتے ہو اللہ کے راستے میں، تو جس کا مطلب جہاد کے لیے نکلنا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ میں نے یہ تشریح پہلے ہی بتائی ہے کہ اگر آپ کا دشمن پہ قابو ہے اور ایک دم کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو آپ یہ کہہ کہ تم مومن نہیں ہے تو اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں دل چیر کر نہیں دیکھا اس کا، اور تم کس لیے قتل کرو گے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے، تو یہ تو اللہ کے پاس بہت سی ہیں۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں نکل آئے ہو جہاد کرنے کے لیے، شہید ہو جاؤ گے، تب بہت زیادہ اللہ کے پاس درجہ ہے، اگر زندہ پائی تو مال غنیمتیں ہیں بہت زیادہ۔
تو اللہ کے پاس بہت سی مال غنیمتیں ہیں. اس طرح تم پہلے تھے، یہ میں نے پہلے کل تشریح ہوئی ہے اچھی خاصی، کہ تم بھی تو پہلے مطلب کافر تھے نا، تم نے کلمہ پڑھا، یقین کر لیا. اللہ یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے، غیر اولی ضرری، بغیر کسی تکلیف کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے والے راستے میں اللہ تعالیٰ کے، باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں اور جانوں سے. فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم، فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، القاعدین، بیٹھنے والوں پر درجہ ایک درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھائیوں کا. فَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، القاعدین، بیٹھنے والوں کا، اجر عظیمہ، اجر بڑھیا. درجات منہ، درجے اس کی طرف سے ہیں، مغفرہ اور بخشش ہے، ورحم اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا. ایک تو جہاد ہے نا، اللہ کی راہ میں نکل جانا، مالوں سے جہاد بھی کرنا، یعنی دین کی خدمت کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، وہ بھی جہاد ہے. صرف وہ نہیں ہے کہ اب یہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے مدد کی تو، یا ایک رات پہرا دیا اس راہ میں، تو اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے پاؤں اپنے گرد آلود کیے ان پاؤں کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہم کام کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کے اجر دے گا. اور جو بغیر ضرر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی عذر ہی نہیں ہے وہ، اور نہ جن کا کوئی عذر ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ درجہ تو دے گا، لیکن جو شامل ہو گئے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے گا. 12واں پارہ دیکھ لیں، سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، 37 یعنی 37 آیات ہو گئی ہیں، 38 آج ہم نے پڑھنی ہے. واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت آباء ابراہیم، مذہب کی اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی. ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ، کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیء، کسی کو. ذالک من فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، نہیں وہ شکر ادا کرتے. یا صاحب السجن، اے میرے ساتھیوں قید خانے کے، ارباب، کیا رب، متفرقون، مختلف، خیر، بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، واحد القہار، جو ایک زبردست ہے. پیچھے پڑھا نا، هو القاہر فوق عبادہ، تو اللہ ہی قہار ہے. ما تعبدون، ایک سیکنڈ، نہیں تم عبادت کرتے، من دونی، اس کے سوا، الا اسمان، مگر ناموں کی، سمیتموہا، جو تم نے خود نام رکھ لیے، جو تم نے نام رکھ لیے، جو تم نے نام رکھ لیے، ہاں جن کے، تم نے، اور اور تمہارے آباء و اجداد نے، آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے
بہا اس کی من سلطان کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکومت مگر اللہ ہی کی، ہمارا اس نے حکم دیا اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہ مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم یہ دین مضبوط ہے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یا صاحبائی اے میرے ساتھیو، اصل میں صاحبہ دونوں ساتھیوں، لیکن چونکہ دو ہی تھے تو اس لیے آپ سمجھ جاتی ہوں کہ دونوں کو کہہ رہی ہیں، اے میرے ساتھیوں سجنی قید خانے کے، اما احدکما جو تم دونوں میں سے ایک ہے، فیسکر خمرہ پس وہ پلائے گا رب
مانسواشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔